وہ شاہزیب وہ نامرد ہے، سارے خاندان کو پتہ ہے، صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، اخلاق و کردار کے طور پر بھی، کیونکہ شادی کے ان 6 ماہ میں وہ آپ لوگوں کی بیٹی کو 36 دفعہ کبھی کرسی کبھی ستونوں سے باندھ کر درندوں کی طرح مارتا پیٹتا رہا ہے، اس پر جانوروں کی طرح تشدد کرتا ہے۔ اس معصوم بچے کی چیخیں راتوں کو پورے محلے میں گونجتی ہیں۔ میں پوچھتی ہوں سلمیٰ بہن، میں نے سنا تھا کہ اس کی ماں کی مرنے کے بعد اسے آپ نے سگے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا، تو اب ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اسے گلے سے بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دیا اور پھر مڑ کر خبر تک نہ لی کہ وہ سسرال میں خوش بھی ہے یا اپنی بے وقت کی موت کا انتظار کر رہی ہے؟ نزہت بیگم کی باتوں نے اگر سب بڑوں کی کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی تو ازمیر خان کے سر پر 7 آسمان گرائے تھے۔ بیٹھک میں پن ڈراپ سائلنس چھا چکی تھی۔ ازمیر خان کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ تو اپنے عشق پر اس لیے صبر کر بیٹھا تھا کہ وہ نازک جان اپنے سسرال میں بالکل خوش ہے، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے روئی روئی سے لہو ٹپک رہا ہے۔ اور سلمیٰ بیگم کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ جب معزہ نے ان کی خاطر شادی کی حامی بھری تھی، انہیں تو تب سے مسکین کے ساتھ کی جانے والی اپنی ہر زیادتی اور اپنی ہر نیکی ضائع کر دینے کی سوچ پر پچھتاوے کی ناگ ڈستے تھے۔ اب تو وہ اس کی گناہ گار ہی ہو گئی تھی۔ تبھی سسک کر رو پڑی۔ بیٹی کا احوال سن کر ذیشان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ نزہت بہن، میری پوتی اپنی پھوپھی کے گھر میں ہے، وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہماری بچی نے کبھی ایسا کوئی ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا، تو آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لیکن اگر تو یہ سچ ہے تو ہم اسے اس جہنم سے آزاد کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن کوئی ثبوت؟ میر مراد خان کے بعد بیچ میں ہی رہ گئی۔ جب نزہت نے اپنے بیگ میں سے ایک بڑا سا موبائل نکالا، بیٹا یہ مجھے چلانا نہیں آتا، میری پوتی نے لاک ہٹا کر دیا ہے، اس میں پہلی ویڈیو ہے، وہ دیکھ لو۔ نزہت نے کہا تو سب کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ ازمیر نے جلدی سے فون کھول کر ویڈیو آن کی، گویا حویلی پر قیامت صغریٰ برپا کر دی۔ یہ شاہزیب کے کمرے کا منظر تھا جس کے بیچوں بیچ معزہ کو کرسی سے باندھا ہوا تھا اور وہ درندہ سگریٹوں سے اس کے بازو اور گردن داغ رہا تھا۔ جب وہ چیخی نہیں تو اس پر بیلٹیں برسانے لگا، تب معزہ کی دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ ویڈیو سب نے دیکھی تھی، تب ذیشان خان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے دیے تھے۔ سلمیٰ بھی سسک پڑی، جبکہ ازمیر خان کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو مجھ تک کیسے پہنچی؟ یقیناً معزہ کی پھوپھی بشریٰ نے یہ نیک کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک حاسد اور ظالم ناگن ہے جس نے سپونیا پیدا کیا ہے، جس بیٹے کے ہر گناہ پر وہ ذلیل عورت پردہ ڈال کر بیٹھی ہے۔ لیکن ہے کوئی خیر خواہ؟ جو ہے تو اندر کا بندہ، لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گی۔ مجھے آپ کے کسی معاملے میں نہیں پڑنا بیٹا، یہ ویڈیو اپنے موبائل میں بھیج کر یہاں سے ڈیلیٹ کر دو۔ اس خیر خواہ نے مجھے یہ حقیقت آپ کو بتانے کا کہا ہے، میں نیکی سمجھ کر ہی کر دیا، باقی آپ لوگ جانیں۔ اور آپ کی بیٹی، چلتی ہوں، اللہ نگہبان۔ نزہت نے کہا۔ ازمیر نے وہ ویڈیو اپنے موبائل میں بھیج کر ان کے فون سے ڈیلیٹ کر دی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ مریم، میری بچی کو فون ملاؤ، نہیں تو مجھے لگ رہا ہے میرا دم نکل جائے گا، سلمیٰ نے کہتے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ ان کی آہ بکا دیکھنے لائق تھی۔ ازمیر خان کی ضبط کی تباہیں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے بابا، مجھے معاف کر دے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس کی ہر تکلیف، ہر درد، ہر اذیت کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ آج میری ضد کی بھیڑ چڑھ گئی ہے، میری بے انا اور ضد نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ چاچو مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رہا تھا، بلکہ رہا تھا، اپنے ہر سود و ضیاع کا ذمہ دار خود تھا۔ تبھی اس کے اندر زہر پھیلنے لگا جو اس کی ہر رگ کو کاٹ رہا تھا، ہر روئیں کو نیلا کرتا گیا۔ اس کا فگار دل و روح قسمت کا یہ وار سہ نہیں پائی، حالانکہ وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، فون بند جا رہا ہے۔ روتے ہوئے مریم نے ماں کو یہ اطلاع دے کر مزید دہلایا۔ تب فرقان نے اس حیوان کو کال ملائی تھی، کیونکہ ذیشان خان کی طبیعت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ شاہزیب نے فون فوری اٹھا لیا اور حسب معمول بڑی عاجزی سے سلام دعا کی تھی۔ فرقان نے بھی فی الحال اس سے کوئی تاثر نہیں دیا۔
اپنی ماں سے فون کر کے کہو معجزہ کو ادھر بھیج دے، اسے شو روم لے کر جانے، اپنے لیے کوئی گاڑی پسند کر لے گی۔ فرقان خان نے بڑے سبھاؤ سے ماں بیٹے کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ جی ضرور ماموں جان، کیوں نہیں، میں ابھی امی کو فون کرتا ہوں، بلکہ ایسا کرتا ہوں خود لے کر آتا ہوں اسے۔ خوش آمدید سے بھرپور لہجہ فرقان خان کا دل کیا اس ہلاکو زدہ کتے کے پر خچا ہوا اڑا دیں۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلی ہوگی تو ہم اسے گاڑی رکھنے پر مجبور کر ہی دیں گے، تمہارے یا بشرا کے سامنے اسے منع نہیں پائیں گے ہم۔ فرقان نے کہا اور فون رکھ دیا۔ جانتے تھے اسے کیسے سیدھا کرنا ہے، اور پھر انتظار جان لیوا ہو گیا۔ یہ انتظار کیسے کن چوری کی طرح رگیں کاٹتا ہے۔ حویلی کی لاؤنج میں موجود وہ سب لوگ اچھے سے جان گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں زخموں پر مرہم لگا رہی تھی جو ابھی رات ہی اس درندے نے اسے دیے تھے۔ تب پھپھی ہانپتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی اور اسے شاہزیب کا حکم نامہ سنایا۔ حویلی سے اسے بلایا گیا تھا، تایا نے کال کی تھی، کوئی ضروری بات تھی، مطلب وہاں سے واپسی پر ایک اور قیامت بھری رات اس کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اٹھ کر تیار ہوئی، سرخ رنگ کی فراک پہنی جس کی آستین پوری تھی، اور پہلے سرخ دوپٹے پر حجاب سے خود کو کور کیا۔ سرخ رنگ میں گلابی گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اندر کے زخم کون دیکھتا ہے؟ اس وقت وہ سرخ رنگ میں ایک گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھپھی نے اسے کیب کروا دی تھی، سو وہ وہاں سے روانہ ہوئی۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد معجزہ کی چہکتی ہوئی آواز انہیں باہر صحن سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ مریم کے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے ٹام اینڈ جیری بھی ادھر ہی موجود ہیں، نہیں تو تم لوگوں کے لیے چاکلیٹس لے کر آتی۔ مجھے تمہارے انکل میرے لیے لے کر آئے تھے نا ڈھیر ساری چاکلیٹس۔ وہ بلند آواز میں لگی ہوئی تھی، شاید اندر بھی سب کو سنانے کا ارادہ ہو۔ وہ چہرے پر بشاشت طاری کیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، یقیناً کوئی خاص موقع ہے تبھی سب موجود ہیں۔ وہ آ کر فرقان اور ذیشان خان سے لگی اور ان سے پیار لیا۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر ایک مرتبہ تو معجزہ کو بھی کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات ازمیر خان کی وہاں موجودگی اس کے لیے اچھے خاصے دھچکے کا باعث بنی تھی۔ جو لال انگار آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے وہاں موجود کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک؟ معجزہ کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب روتی ہوئی مریم جارحانہ تیور لیے آگے بڑھی، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی جب مریم نے پلک جھپکتے اس کے سر سے حجاب کھینچ لیا۔ مریم آپی! وہ چیخ پڑی، لیکن بے سر۔ مریم نے اس کا دوپٹہ بھی بازو پر سرکا دیا۔ اس کی داغدار گردن سب کے سامنے تھی، جبکہ معجزہ ذیشان خان کو سب کچھ منظور تھا، لیکن اس شخص کے سامنے اس کی زندگی کی حقیقت عیاں ہو جاتی بھلا کہاں منظور تھا۔ آپی آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ وہ اذیت بھرے انداز میں حلق کے بل چلا اٹھی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور چپ چاپ کھڑی رہو، مریم نے غرا کر کہا، اور اس کا آستین پکڑ کر بٹن کھولا۔ معجزہ نے بری طرح چھٹپٹائی اور مریم سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ تب وہ ہوا جس کی معجزہ مر کر بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ ازمیر خان آگے بڑھا اور تیزی سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے آستین کوہنیوں تک اوپر سرکا دی۔ زخموں سے چور بازو دیکھ کر سلمیٰ اور ذیشان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ کیا بےہودگی ہے، ہاتھ لگانے کی جرأت بھی کیسے کی آپ نے؟ وہ بلبلا اٹھی، تبھی یوں چلائی کہ حلق میں خراشیں پڑ گئیں اور ازمیر خان کے ہاتھ گھن کھا کر خود سے دور جھٹکے۔ مریم آپا اسے اندر لے جاؤ اور باقی زخم دیکھیں۔ ازمیر خان کی زیر جیسی دھاڑ پر وہ ایک فٹ پیچھے اچھلی تھی۔ معجزہ کا دماغ معاف اور اعصاب شل ہو چکے تھے۔ ان زخموں کا خلاصہ کم از کم اس شخص کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے تھا۔ معجزہ کے مرنے سے پہلے تو بالکل نہیں۔ اسے اس لمحے اپنے خدا سے شدید قسم کا شکوہ ہوا۔ مریم اسے کھینچ کر زبردستی اندر لے گئی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مریم اور سلمیٰ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا ادھڑا ہوا وجود دیکھتے سلمیٰ سر پیٹ پیٹ کر روئی تھیں۔ مجھے بتا دیجیے اب کیا کرنا ہے؟ پولیس کیس بنا کر خلا کا مقدمہ دائر کرنا ہے یا اس خارشی کتے سے میں اپنے طور پر نپٹوں، اسے گولی مار کر؟ ازمیر خان کی وحشت زدہ آواز اور ہولناک الفاظ حویلی کی در و دیوار ہلا رہے تھے۔ سلمیٰ اور مریم مناسب الفاظ میں سب کو معجزہ کے داغے گئے ادھیڑے وجود کے بارے میں بتا چکی تھیں۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا جب معجزہ اپنا حجاب درست کرتی چہرے زمانے بھر کی بیگانگی اور پتھریلے تاثرات لیے لاؤنج میں آئی۔ ذیشان خان کی طبیعت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلیاں دے کر باہر آئی۔ وہ بے قرار تھے، تبھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے یوں عام سے انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان سب کو اس کے دماغی توازن پر شک گزرا۔ ازمیر نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے تھے۔
سلمیٰ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ معجزہ پاگل ہو گئی ہو، کہیں نہیں جا رہی ہو تم اس درندے سے طلاق۔ یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیے گا تائی امی، کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے مجھ جیسی لڑکیاں جن کا کردار ان کے اپنے گھر والوں کے لیے مشکوک ہوتا ہے، کتنی مشکل سے بستا ہے ان کا گھر۔ وہ تو شکر ادا کرے شاہ زیب کا، جس نے مجھ جیسی لڑکی کو عزت دی، جس کے کردار میں بھی جھول ہے نا۔ اس نے مجھ جیسی لڑکی کو اپنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب بدلے میں وہ مجھ سے جیسا مرضی سلوک کرے۔ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پل لگا تھا حویلی والے اپنے غرور، تانے اور اونچے شملوں سمیت آسمان سے زمین پر گرے تھے۔ ازمین خان کو یوں لگا جیسے وہ اوندھے منہ آسمان سے زمین پر گرا ہے، لیکن کسی مصلحت کے تحت بالکل خاموش تھا، کیونکہ وہ اسے اتنا قابل اعتنا بھی نہیں گردان رہی تھی کہ اس سے مخاطب ہی ہو۔ وہ دشمنی جات اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ذیشان نے اسے گلے سے لگایا اور بلک بلک کر رو دیے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میری بچی، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے اور میرے بیٹے کے زہریلے الفاظ کی وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ خدا کے لیے اس سے طلاق لے لو، وہ مار ڈالے گا تمہیں۔ میں ایک شرط پر طلاق لینے کو تیار ہوں، وہ سرد و اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے کسی امید کے تحت اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھپھو کہتی ہیں کہ شاہ زیب تمہیں ایسے ہی نہیں مارتا، تمہاری بد کرداری کے ثبوت دیکھتا ہوگا تبھی مارتا، اور انہوں نے یہ بات کر کے مجھے اپنے پورے خاندان اور محلے میں بدنام کر کے رکھا ہے۔ جب مجھے طلاق ہوگی تو وہ لوگوں سے یہی کہیں گی کہ معجزہ بد کردار تھی، اسی وجہ سے شاہ زیب نے طلاق دے دی۔ کیا آپ پھپھو کو قائل کر سکتی ہیں کہ طلاق کے بعد وہ لوگوں کو کہیں کہ میرا بیٹا پاگل اور نامکمل تھا، اسی لیے معجزہ کو طلاق ہوئی؟ تائی امی، کیا آپ پھپھو کو اور پورے خاندان کو قائل کر سکتی ہیں کہ میں بد کردار نہیں؟ کیا آپ میری پاک دامنی سب کے سامنے ثابت کر سکتی جنہوں نے خود مجھ پر تہمتیں باندھی تھی؟ نہیں نا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مجھے خود اس بات پر یقین ہونے لگے کہ جو پھپھو میرے بارے میں کہتی ہیں وہ سب سچ ہے، مجھے ان کے سامنے خود کو پاک دامن ثابت کرنے دیں، مجھے میرا گھر بسانے دیں۔ میری بچی، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اپنی نیکی ضائع کر دی۔ معجزہ، میں نے تمہیں برباد کر دیا، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ سلمیٰ کے آنسو کسی صورت خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ وہ پتھر بنی وہاں کھڑی تھی۔ مار ڈالے، میرا جنازہ میرے شوہر کے گھر سے اٹھے گا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ رگوں میں خون منجمد کر دینے والا سرد لہجہ تھا۔ تمہارے بوڑھے باپ کا کیا قصور ہے میری بچی؟ ایسے کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ ذیشان خان تڑپ رہے تھے، لیکن اسے تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بھتیجے کی ناراضگی دور کر کے اسے گھر لانے کے چکر میں ذیشان خان نے بھی اس کی شادی کرنے میں لمحہ کا وقت ضائع نہیں کیا تھا، تو وہ کسی کی پرواہ کرتی بھی کیسے، جس کا ہر احساس اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو لڑکی، جاؤ ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں FIR درج کروانے، پھر عدالت جاؤں گا خلا کا کیس دائر کرنے۔ ابھی اس حویلی میں بڑے موجود ہیں اس حویلی کے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، سمجھی تم؟ ازمین خان اس کے روبرو آیا اور اس تمام جملے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تائی امی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں اب اس حویلی کا حصہ نہیں ہوں، اور کسی ایرے غیرے کو میں اپنی ذاتی زندگی میں داخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ اور ہاں، آخری بات، اب اگر کسی نے میری طلاق کی بات کی تو میں قسم خدا کی اسی وقت خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہتی وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے نکلی تھی۔ فرقان خان اس کے پیچھے نکلے تھے۔ ازمین خان نے شکستگی کے احساس سے خود اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے سزا دے رہی ہے، اسے اسی کی ضمیر کا مجرم بنا رہی ہے۔ وہ جانتا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب ازمین خان اس کے لیے پل پل تڑپ رہا ہے، پل پل مر رہا ہے، اس لیے اسے اتنی کڑی سزا دے رہی تھی کہ اس کی محبت کی نفی اور ذات کی توہین کرنے پر اب وہ اذیت کی انتہا سے نہ زندوں میں شمار ہوتا نہ مردوں میں۔ اس نے اسے ایسی دردناک بلکہ ہولناکیوں سے بھری سزا دی تھی۔ معجزہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ فرقان خان اس کو گھر چھوڑنے آئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اسی لیے آئی تھی کہ وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے معجزہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن گھر آنے کے بعد انہوں نے معجزہ کو کمرے میں جانے کا ضرور بولا تھا، یہ بول کر کہ وہ بشریٰ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھپھو سے کیا بات کی، پھپھو نے انہیں کیا جواب دیے، اس سے معجزہ کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ پھپھو سے بات کر کے جا چکے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ اس قدر سختی سے بڑوڑ رہی تھی کہ وہ بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ گھر میں بالکل خاموشی اور سناٹا سا چھایا ہوا تھا، جیسے کسی بڑے طوفان سے آنے کے پہلے کا وحشت ناک سناٹا ہوتا ہے۔
گھر میں ہلچل تو تب مچی جب پھپھو کی آہ پکار اور چیخ و پکار پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ شاہ زیب گھر واپس آئے تھے لیکن ایمبولینس میں اس کا پورا جسم نیل و نیل تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا اور اسے اتنا مارا کہ آدھ مرا کر کے ہی اس کی جان چھوڑی تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچایا گیا تو اس وقت صرف اس کی سانسیں ہی چل رہی تھیں۔ اب اس کے دوست اس کی مرہم پٹی کروا کر اسے گھر چھوڑ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر پڑا کرہا رہا تھا۔ پھپھو کی ہائے بد دعائیں اپنے عروج پر تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل خاموش۔ وہ جانتی تھی یہ کس نے کیا تھا، لیکن افسوس نہ وہ یہ ثابت کر سکتی تھی نہ اس شخص کے منہ لگانا چاہتی تھی جو اب یہ سب کر کے جانے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دے، میری بے اجازت بلا وجہ کی نفرتیں سے برباد کر دی ہے، لیکن میں اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ بابا خدا کے لیے کچھ کرے، مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا، قسم خدا کی اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ آج 20 دن ہو چکے ہیں۔ وہ روز کسی درد کا بھکاری بنا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے ان کی وہ بیٹی مانگتا کرتا تھا جسے اس نے بے دردی سے دھتکار دیا تھا۔ فرقان خان بے تاثر چہرے پر پھتریلے سے تاثرات سجائے اس کے سنتے رہے۔ جانتے تھے ان کے بیٹے نے اس معصوم مسکینہ اور ان کی بھائی کو جتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، اس کے سامنے اس کا یوں رونا بالکل تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں ازمیر، لیکن اس معاملے میں میرا دل تمہاری جانب سے نرم نہیں پڑتا۔ جانے کیا بات ہے، مجھے تم پر ترس نہیں آتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم میں اور شاہ زیب میں کوئی فرق نہیں۔ فرقان خان نے کہا تو ازمیر نے تڑپ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا، لیکن انہیں شاید پرواہ نہیں تھی۔ شاہ زیب نے اس کا وجود سخت سے چھلنی کیا اور تم نے اپنے زہریلے اور خنجر جیسے الفاظ سے اس کی روح لہو لہان کی۔ اور یاد رکھنا، جسم کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، لیکن روح پر لگے زخم ناسور بن جاتے ہیں، معجزہ کے بھی بن چکے ہیں۔ تبھی تو اسے اپنی موت کا خوف بھی نہیں رہا۔ فرقان خان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ بابا پلیز، میں وہ زخم کبھی ناسور نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے سمیٹ لوں گا، اس کے ہر زخم کا مرہم بن جاؤں گا۔ بس ایک دفعہ اسے مجھے سونپ دیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، لیکن ابھی اس کی سزا کہاں ختم ہونی تھی۔ میں اب اپنی زندگی کے آخری دم تک معجزہ کا ساتھ دوں گا، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ میں اسے اعتماد میں لے کر اس جہنم سے بھی نکال لوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے ازمیر، میں کم از کم معجزہ ذیشان خان تمہیں نہیں دوں گا۔ فرقان خان مدلل لہجے میں کہتے وہاں سے نکلنے لگے۔ ازمیر نے بے بسی کی انتہا سے اپنے لب کچل ڈالے۔ فرقان خان نے اپنا موبائل چیک کیا اور 7 آسمان ان کے سر پر گر پڑے۔ انکل جانے کیوں وہ بار بار اپنا موبائل چیک کرتے رہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ انہوں اور ذیشان خان نے مل کر اپنے ایک خاص بندے سے پہلے بشریٰ کے گھر کی ساری بجلی خراب کروائی، پھر ٹھیک کروانے کے بہانے اپنے بندے بھیجے اور کئی جگہ پر خفیہ کیمرے لگوا دیے۔ اور اب وہ جو موبائل میں منظر دیکھ رہے تھے، اس نے پل میں انہیں لٹھے کے مانند سفید کر دیا تھا۔ ازمیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو لپک کر باپ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر دیکھا۔ وہ لوگ ذیشان سمیت لمحوں میں وہاں سے نکلے تھے۔ شاہ زیب کو صحتیاب ہونے میں پورے 20 دن لگے تھے اور ان 20 دنوں میں معجزہ کے زخموں کو بھی کچھ راحت نصیب ہوئی تھی۔ وہ شاہ زیب کے لیے سوپ بنا کر اپنے کمرے تک آئی تھی جب پھپھو کی تیز آواز نے اس کے قدم دروازے تک ہی روک دیے تھے۔ اب اگر تم نے اسے ہاتھ لگائے تو فرقان خان تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا شاہ زیب، اس لیے اب بھول کر بھی اس پر ہاتھ مت اٹھانا۔ تم نہیں جانتے انہوں نے مجھے کتنا بے عزت کیا ہے، مجھ پر ہاتھ تک اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ بڑے تھوڑے وقت کے لیے معجزہ یہاں ہے۔ معجزہ کو وہ تم سے طلاق دلائیں گے، لیکن اتنے وقت تک کے لیے بھی ہے، اگر اسے ذرا سی خروش بھی آئی تو وہ ہمارا پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا اس کتیا کمینی بدذات نے سب کو بھی بتا دیا اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ بشریٰ بیگم تو اپنی دانسس میں اسے فرقان کی دھمکیاں سنا کر ڈرا رہی تھی، اسے اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ یہ باتیں سن کر نئی طریقے سے ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسی لیے حلق کے بل یوں دھاڑا کہ پھوپھی اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ وہ طلاق لے کے مجھ سے اس گھر سے جائے گی، اس کی کتیا کی اتنی ہمت ہے کہ وہ میرا باندھا پٹا اپنے گلے سے اتار کر یہاں سے جا سکے۔ اسے مخصوص دورہ پڑ چکا تھا، تبھی بیڈ سے اچھل کر نیچے اترا اور کمرے میں توڑ پھوڑ مچانے لگا۔ بشریٰ دہل گئی۔ میں اسے زندہ چھوڑوں گا تو وہ مجھ سے طلاق لے کر اس گھر سے زندہ نکل کر جائے گی نا حرافہ۔ وہ یوں چیخا کہ خوف کی شدت کے باعث معجزہ کے ہاتھ کانپے اور ہاتھوں سے پیالہ زمین پر گر کر چھناک کے ساتھ ٹوٹا۔ وہ درندہ فوری متوجہ ہوا۔ وہ دروازے کی جانب لپکا اور بشریٰ اس کے پیچھے،
لیکن شاہ زیب نے انہیں کمرے میں ہی دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ وہ معجزہ کی جانب لپکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھما ڈالا اور زمین پر پٹکا۔ شاہ زیب نے معجزہ کو ٹھوکروں کی زد میں رکھ لیا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ تیری اتنی ہمت! گالیاں سب قصے سنا دیے اپنے یار کو، تو مجھے اسی نے مروایا ہے نا، اور میری ماں کو تیرے یار کا باپ مار کر گیا، تجھے تو آج میں جہنم واصل کروں گا۔ وہ اسے مکے لاتوں اور گھوسوں سے مار رہا تھا، اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو بیلٹوں سے مارنے لگا۔ سونیا جو اکیڈمی پڑھانے گئی ہوئی تھی، گھر واپس آئی تو اس جنگ جدل سے پھر سے اس کی ذہنی حالت تباہی ہونے لگی، لیکن آج کوئی انہونی ہونے والی تھی، کیونکہ وہ درندہ صفت شخص زخمی معجزہ کو گھسیٹتے ہوئے دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھا رہا تھا۔ سونیا نے بھاگ کر دروازہ پیٹی ماں کو کمرے سے باہر نکالا۔ وہ دروازہ باہر نکل کر اس ذہنی مریض کی جانب لپکی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، آنن فانن وہ اسے سیڑھیوں کے اوپر لے جا کر وہاں سے اسے نیچے دھکا دے چکا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب فرقان، ذیشان اور ازمیر اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر شاہ زیب کے منہ پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تبھی وہ دم دبا کر اوپر سے ہی چھت کے راستے فرار ہو گیا تھا۔ وہ تینوں تڑپ کر فرش پر خون میں لت پت دھیمے دھیمے ہچکیاں سی بھرتی معجزہ کی جانب لپکیں۔ وہ ایک دھماکے سے فرش پر گری تھی اور سر کا پچھلا پورا حصہ جیسے پچک گیا تھا۔ ازمیر نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کا خون آلود سر اٹھا کر اپنے بازو میں بھرا۔ فرقان ذیشان کو سنبھال رہے تھے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ معجزہ، مجھے معاف کر دو، بغیر مت جانا۔ سرگوشی نما آواز سسکی کی صورت لبوں سے ادا ہوئی تھی جو وہ سنے بغیر ہی آہستگی سے آنکھیں موند گئی تھیں۔ وہ تینوں معجزہ کو لمحوں کی تاخیر کے بغیر ہاسپٹل لے آئے تھے، جہاں سب آ چکے تھے۔ معجزہ کو آپریشن تھیٹر کے طرف لے جایا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا۔ اتنی سیریس حالت ہونے کے باوجود خدا کا کرم ہوا کہ پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے۔ اب وہ خطرے سے تو باہر ہے، لیکن اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر ہوش نہ آیا تو مریض کوما میں جا سکتی ہے۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ ڈاکٹر نے خالصتاً پروفیشنل لہجے میں انہیں آ کر اطلاع دی تھی۔ سب وہیں موجود تھے اور اس کی زندگی کے لیے لمحہ لمحہ دعا کر رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم بھی اسی ہسپتال میں داخل تھیں، کیونکہ اطلاع ملنے پر ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اگلے 48 گھنٹے بھی وہ سب کانٹوں پہ پھنسی مچھلی کی مانند تڑپتے رہے، لیکن معجزہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ تب ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ ازمیر خان، تمہیں اللہ کا واسطہ، اس کی رسول کا واسطہ، میرے بیٹے کو بخش دو۔ اسے بے شک قانون کے حوالے کر دو، لیکن اسے جان سے نہ مارو۔ بشریٰ ہاتھ جوڑے دھیمی آواز میں اس شخص کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ منظر پرائیویٹ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے کا تھا، جہاں خان خاندان کے سبھی افراد موجود تھے۔ شاہ زیب لہو لہان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ ازمیر خان نے ایک اپنے سے کمزور اور معصوم بے قصور نازک جان پر ہاتھ اٹھانے کی بادشاہ میں اس کا وہ حشر کیا تھا کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ یہاں پر یہ جج اور معجزہ کے وکیل موجود ہیں، ان کے سامنے یہ طلاق کے پیپرز پر سائن بھی کریں اور اپنے منہ سے بھی طلاق دیں تو میں اس کی جان بخش سکتا ہوں۔ قہر سما تاثرات اور آنکھوں سے برستی جاہریت لیے اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ امی، آپ تو جانتی ہیں نا میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دیکھنا ابھی اٹھے گی اور میرے ساتھ چل۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ازمیر نے ایک زوردار ٹھڈے سے اسے اوندھے منہ پر زمین پر گرایا تھا۔ شاہ زیب، میں ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی جان لے لوں گی اگر تم نے معجزہ کو طلاق نہیں دی تو۔ بشریٰ نے جان بوجھ کر پھولوں کی ٹوکروں سے لے کر چھری اپنی گردن پر رکھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوا اور پھر چپ چاپ وکیل سے پیپر لے کر اس پر سائن کر دیے۔ نیز شاہ زیب جاوید، اپنے پورے ہوش و حواس میں معجزہ ذیشان خان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی تھی کہ اپنے وجود کے ادھورے پن کی وجہ سے، سوسائٹی پریشر اور دن رات کے دماغی دباؤ کی وجہ سے شاہ زیب اپنا دماغی توازن پوری طرح کھو بیٹھا تھا۔ اسے اسی وقت مینٹل اسائلم والے لے جا چکے تھے۔ وہ ازمیر خان اپنے علاقے اور خاندان کا اگلا سردار آج بشریٰ بیگم کو اپنے خاندان سے بے دخل کرتا ہوں۔ آج سے ہمارا اور آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں۔ ازمیر کے لہجے کے سرد پن سے بشریٰ کو اپنا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ بابا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ کل کا پیدا ہوا لڑکا بشریٰ میں مراد کو خاندان سے بے دخل کرے گا؟ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی۔ میر مراد خان نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔
ایک پاگل قاتل کی سہولت کاری کے جرم میں آپ کو بھی جیل کی ہوا کالا کھلا سکتا ہوں۔ جانے کس اپنے کی کوئی نیکی کام آئی جو میں اتنی سستے میں چھوڑا ہوں آپ کو۔ یہ بات ازمیر خان نے ایک نظر پیچھے کھڑی سونیا پر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بشریٰ کی آہ بکا کچھ کام نہ آئی۔ سونیا انہیں بازو سے کھینچ کر وہاں سے لے کر گئی تھی۔ زندگی کا ایک اور باب اپنی تمام تر اذیت و تکلیفوں اور زخموں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ وہ سرخ گلابوں کے خوبصورت بکے لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں نرس اور اس کی کیئر ٹیکر اس کا لباس تبدیل کروا چکی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ اس نازک کمزور بیمار اور ہوش خرد سے بیگانہ وجود کو ہاسپٹل سے پورے میڈیکل پروٹوکول کے ساتھ حویلی کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں ہمہ وقت ایک نرس کیئر ٹیکر سلمیٰ بیگم اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ انہوں نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا تھا۔ سب نے اپنے اپنے کیے کا توان بھرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ازمیر خان اندر داخل ہو کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے بازو کے پاس بکے رکھا۔ تم جانتی ہو آج جنوری کی 13 تاریخ ہے، یعنی تمہیں ہم سے روٹھے پورے 25 ماہ بیت چکے ہیں۔ معجزہ، ان 25 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ 10 ماہ پہلے تمہارے مجرم نے پاگل خانے میں خودکشی کر لی تھی۔ بشریٰ پھوپھی دنیا پر بالکل تنہا ہو گئی ہیں۔ سونیا کی شادی بابا نے بڑے دھوم دھام سے کی تھی۔ دادا، بابا اور چاچا حج کر چکے ہیں۔ تمہارے لیے سب بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، تم ہوش میں آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ روز کی طرح اس سے باتیں کراتا، ڈھیر ساری باتیں۔ روز اسے اپنے دل کا احوال بتاتا، روز معافی مانگتا۔ معجزہ کو کومے میں گئی 1 سال 1 ماہ گزر چکا تھا۔ دادا اور سب نے اسے بہت کہا کہ وہ شادی کر لے کیونکہ ڈاکٹرز نے معجزہ کے ہوش میں آنے کی کوئی تسلی بخش امید نہیں دلائی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم و دائم تھا کہ چاہے پوری زندگی گزر جائے وہ معجزہ کا انتظار کرے گا۔ یہ انتظار چاہے اسے حشر تک کیوں نہ کرنا پڑے۔ ازمیر نے انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھو میں بھی کتنا پاگل ہوں نا معجزہ، جو تمہارا انتظار کروں۔ جیسے جب تم ہوش میں آئی تو مجھے معاف کر دو گی، جیسے مجھے معاف کرتے مجھ سے شادی کر ہی لو گی۔ میں جانتا ہوں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی کیونکہ ضد اور انا میں آخر میری ہی تو کاربن کاپی ہو، تو کیسے مجھے معاف کر سکتی ہو۔ وہ بے تحاشا خود ترسی کا شکار تھا۔ اس کی حالت بہت تکلیف دیتی تھی۔ نم نگاہی لیے اس کا ہاتھ عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آنکھوں کی نمی معجزہ کے ہاتھ میں جذب ہوئی تھی۔ وہ کاروباری مسائل میں الجھا اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود کسی بہت ضروری کام میں مصروف تھا جب سلمیٰ بیگم کی کال نے اس پر شادی مرغ جیسی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ بجلی کسی رفتار سے حویلی پہنچا تھا۔ تمام گھر والے معجزہ کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا تھا۔ وہ ہوش میں تھی۔ تمام واقعات یاد کرتے اس کی خوبصورت آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، آنکھوں میں اذیت بھری اداسی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ آپ بالکل صحت یاب ہو چکے ہیں معزز ذیشان۔ ہم طویل بیہوشی کی وجہ سے بس جسم تھوڑا کمزور ہے۔ آپ چند دنوں بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکیں گی، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے لہجے میں خوشگواریت نے کہا۔ لیکن معجزہ کی سوئی ایک لفظ میں جا اٹکی۔ طویل بیہوشی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ذیشان اور فقان اس کی دونوں طرف بیٹھے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ مریم بھی آ چکی تھی اور سلمیٰ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بابا آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تم پورے 25 ماہ تک کومے میں رہی جزا۔ ذیشان نے اس کا ماتھا چوما۔ ابھی وہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ مخصوص قدموں کی دھمک کمرے کی جانب آتی سنائی دی۔ معجزہ کے چہرے کے تاثرات فوری بدلے تھے۔ ابھی سب نے اسے معافی مانگی تو اسے سخت دل سے انہیں معاف کر بھی دیا تھا، لیکن یہ شخص، کیا اسے معاف کرنا اتنا ہی آسان تھا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات ہیں۔ معجزہ نے زیادہ غور کیا ہی نہیں، اس نے اسے پوری طرح نظر انداز کیا تھا۔ لیکن السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ آگے بڑھ کر یوں پوچھ رہا تھا جیسے ان میں جانے کتنے دوستانہ تعلقات تھے۔ بابا میرا دماغ چکرا رہا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ لو معجزہ، یہ سوپ پیو، بس کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ وہ سب اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح پچکار رہے تھے اور وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ اس کی اس خفگی پر ازمیر خان کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ مریم، جس کا شوہر 2 ماہ کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا، معجزہ کی دیکھ بھال کے لیے حویلی بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ اب بھی وہ معجزہ کا ہاتھ تھامے اسے حویلی کے لان کے 2 رویہ پھولوں اور درختوں کے بیچ سرخ اینٹوں کی پختہ روش پر چہل قدمی کروا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کہ اچانک اسے کوئی بھی سٹریس نہیں دینا، اس لیے وہ حقیقت سے لا علم ہی تھی، لیکن اب اسے ہوش میں آئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ کافی صحت یاب ہو چکی تھی، اور شاہ زیب اور پھپھو کے بارے میں
استفسار بھی کر رہی تھی۔ مریم نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ پوری طرح پاگل ہو چکا تھا وہ، پاگل خانے میں بھی گئی، وارڈ بوائز کو زخمی کیا اور پھر ایک دن کسی نوکیلی چیز سے اپنا ہی گلا کاٹ لیا۔ مریم بولی گئی اور وہ دم سادے سنتے گئی۔ اسے لگا تھا اس کہانی کا انجام اس کی خود کی موت پر ہوگا، لیکن نہیں، وہ تو بچ ہی گئی تھی، لیکن اس کا مجرم مر گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ اسے پتہ نہ چلا ازمیر خان ان کی طرف آیا ہے۔ اس نے مریم کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ چپکے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ازمیر خان اسے قریب آیا، بہت قریب۔ معجزہ ہوش میں تو تب آئی جب مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنے اتنے قریب اس شخص کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہکلا سی گئی، اور اسی بہکلاہٹ میں وہ کھڑی کھڑی ہی لڑکھڑا سی گئی تو ازمیر نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے سنبھالا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اندر لے چلوں؟ لہجہ سادہ اور بے تاثر تھا۔ معجزہ کو تو تلووں سے لگی سر پر بجھی۔ میرے ساتھ کلام مت کیا کریں آپ۔ وہ موج اور سمندر کی بھپری ہوئی لہر کی طرح اس سے الجھ پڑی۔ کیوں؟ بڑی سادگی سے پوچھا گیا تھا۔ معجزہ کو اس کی دماغی صحت پر شک گزرا۔ اس لیے کہ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، معجزہ نے دانت کچکچا کر کہتے ایک جھٹکے سے اس نے اپنا بازو چھڑوایا۔ لیکن میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، اور یقین کرو وہ محبت ہم دونوں کے مستقبل کے لیے کافی ہوگی۔ ازمیر خان نے کہتے معجزہ کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کا چانس ہے۔ ایسی کوئی خرافات اگر دماغ میں بھی ہے تو اسے نکال دے تو بہتر ہے۔ جا کر اپنے لیے کوئی نیک سیرت اور پارسا ڈھونڈے، کیونکہ میں تو ازمیر خان نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ فضول بول کر پھر سے اسے نئے طرز سے آشنا کرتی، وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ کوئی فضول بات نہیں، میں ازمیر خان یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی زیادہ نیک سیرت اور پارسا ہو۔ میں اپنے تمام الفاظ واپس لیتا ہوں معجزہ، مجھے معاف۔ چٹاخ! ایک زنانے دار تھپڑ نے ازمیر خان کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس نے بے یقینی سے معجزہ کی جانب دیکھا جو غم و غصے سے بھری کوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ پورے زمانے میں میری بدنامی کا باعث بن کر اب کہہ رہے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو؟ کبھی بھی نہیں۔ شاہ زیب سے زیادہ بڑے تو آپ میرے مجرم ہیں۔ شاہ زیب نے تو مجھے تن پر زک بچھائی، آپ نے تو مجھ سے میری خودداری، میری ذات کا غرور، میرا پندرہ ہی چھین لیا تھا۔ آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ مرتے دم تک نہیں۔ اور یہ بھول ہے آپ کی کہ اب آپ کو معزز ذیشان خان کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ وہ کہتی وہاں سے ہٹ گئی تھی جبکہ وہ سانٹوں کی زد میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دادا بابا اور چچا کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ویسے کسی صورت مجھے قبول نہیں کرے گی دادا جان۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تو تم اب کون سا گل کھلانے والے ہو؟ آخر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ فرقان خان بھڑک اٹھے تھے۔ بس اسے خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اس کے ہر درد اور اذیت کو اس کی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں، اس کی راہوں سے کانٹے اپنی پلکوں سے چننا چاہتا ہوں۔ میں اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ برداشت کی شدت سے اس کی ذہنی حالت جیسے تباہ ہو گئی تھی۔ وہی پوچھ رہا ہوں آخر کرنا کیا ہے اب؟ فرقان خان جھنجھلا گئے تھے۔ والد محترم پھر لاڈلے کو شہ دے رہے تھے اپنی خاموشی سے، اور ذیشان خان یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی بیٹی کو اب کوئی اصلی خوشیاں دے سکتا ہے تو وہ ازمیر خان کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تبھی خاموش تھے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں کر گزروں گا اور آپ لوگ مجھے نہیں روکیں گے۔ اس نے انہیں اپنا پلان بتا کر اطمینان سے کہا تو فرقان خان کا دل کیا اسے اچھے سے ڈھنک ڈالے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بکواس ہے یہ آخر، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ فرقان خان بھڑک کر اٹھے اور اس کی جانب لپکے تھے جس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ ازمیر خان، ہماری طرف سے یہ تمہیں آخری موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو وہی ہوگا جو میری بچی چاہے گی۔ ذیشان خان کے لہجے میں بے بسی سموئے اس سے کہا تو ازمیر خان نے پرسکون ہو کر اپنے باپ کو دیکھا جسے کہنا چاہتا ہو کہیے اب کیا کہیں گے۔ معجزہ کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں پر کسی نے چٹانوں جتنا بوجھ رکھ دیا ہو۔ بڑی دقتوں سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، شعور کی منزلوں پر قدم رکھتے ہی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک عالیشان شاہی کمرہ تھا جس کے جہازی سائز بیڈ پر وہ اس وقت نیم دراز تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تو نظر اپنے دائیں طرف اٹھی جہاں ملگجے سے اندھیرے میں دھوئیں کے مرغلے سے اٹھ رہے تھے۔ وہاں نیم تاریکی میں کوئی موجود تھا۔ کون ہے یہاں؟ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی۔ وہ تو مریم آپی کے بیٹے کی سالگرہ کے لیے تحفہ لینے ان کے ساتھ بازار جانے لگی تھی جب ان کی گاڑی کو آدھے راستے میں روکا گیا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا تھا۔
ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا پاؤڈر پھونک مار کر معجزہ کے منہ پر اڑایا تھا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھی اور اب آنکھ یہاں اس عالیشان کمرے میں کھلی تھی۔ کیا خوب تھا وہ شخص جس نے اسے یہ تاثر دیا تھا کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے، حالانکہ اس ساری کارروائی کو مریم بخوب جانتی تھی۔ پریشان مت ہو خانی، اپنے ہی گھر میں ہو۔ ازمیر خان نے اطمینان سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے کی ساری لائٹس جل گئیں۔ بے یقینی کی انتہا تھی۔ معجزہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا مطمئن چہرہ اور پرسکون انداز دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں اس طرح لانے کی؟ میں تایا اور بابا کو ابھی کال کروں گی، اور اس بار آپ اپنی گھٹیا حرکت کی وجہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہ تیش و اشتعال کی شدت سے سرخ پڑ گئی اور فوراً بستر سے نیچے اتری۔ وہ تو بیرون ملک اپنی خالہ اور ماموں کے پاس جانے کی تیاریاں کرتے اپنا پاسپورٹ تک بنوا چکی تھی۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دے گا۔ ازمیر خان نے دلچسپی سے اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں، جس سے وہ مزید بل کھا کر رہ گئی۔ جاہل پن کی ابھی کون سی قسم ہے؟ بتائیں کیوں نہیں مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ چیخ پڑی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا، جاہل اجڑ سا بندہ ہو، تم سے تھپڑ کھا کر بدلہ لینا ہے سود سمیت، ازمیر خان نے سرد سے لہجے میں کہتے معجزہ کے ہوش اڑائے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلی مرتبہ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ صورتحال ہی ایسی تھی۔ مطلب نکاح کے بعد فرصت سے بیٹھ کر سمجھاؤں گا۔ اس کی لاپرواہی پر معنی خیزی میں رتی برابر فرق بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میری حرکت اور ضد نے۔ دراصل تم انکار کرنے کی پوزیشن میں ہو نہیں۔ اگر انکار کیا تو یہیں سڑتی رہو گی، کیونکہ میں تمہیں یہاں قید کر لوں گا، بغیر رشتے کے اس گھر میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں حویلی بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے معجزہ کی رگوں میں پارا بھر دیا۔ میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ وہ اس شیرنی بنی اس پر جھپٹی تھی، لیکن ازمیر نے اس کی دونوں کلائیاں نرم ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لی اور مقابلے میں غرایا تھا۔ اس عمل کے لیے بھی میری جان تمہیں میرا محرم بننا پڑے گا، وہ ہنوز سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس جھگڑ نے تول پکڑا، لیکن فیصلہ کسی ایک کے حق میں نہ ہو سکا۔ وہ لاکھ چیخی چلائی، روئی، چھٹپٹائی، لیکن ازمیر اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ادھر کا ادھر نہ ہوا۔ مجبوراً معجزہ کو 15 دن بعد ہی ہتھیار پھینکنے پڑے۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہوئی تو پتہ چلا اس کے بابا، تایا اور دادا بھی اس عقوبت خانے میں اس کے نکاح میں شرکت کیے لیے موجود ہیں، لیکن اس ظالم نے نکاح سے پہلے انہیں ان سے ملنے تک نہ دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے پر ازمیر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اس سے سب سے ملوا لے گا، لیکن بے سود وہ وعدہ خلاف نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تمام گاڑیاں فارم ہاؤس کے اندر آئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے تمام گاڑیاں فارم ہاؤس سے باہر نکلتے دیکھے تو اس کا دل کیا اس پورے فارم ہاؤس کو آگ لگا دے۔ اس کا چھوٹا سا بیگ اس کے پاس تھا۔ گزرتے 15 دن میں اس نے بھاگنے کی کئی بار کوشش کی تھی اور اتنی ہی بار ناکام ہوئی تھی، لیکن آج اچھا موقع تھا۔ ازمیر خان کو نکاح کے بعد جانے کیا ہوا، وہ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ رات گہری ہو گئی۔ پیچ کلر کے پیروں تک میکسی کی پرواہ نہ کرتے وہ چھوٹا بیگ مضبوطی سے پکڑے فارم ہاؤس کا پچھلا دروازہ کراس کر گئی۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ معجزہ فارم ہاؤس میں نہیں، وہاں سے فرار ہو گئی۔ اسے اس کی عزت اور جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنے بندوں کو اس نے پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ تب پتہ چلا وہ شہر جانے والی ہے، بس میں سوار ہوئی ہے۔ وہ طوفان بنا اس کے پیچھے گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بس اڈے پر آئی اور بغیر سوچے سمجھے خالی سی بس میں سوار بھی ہو گئی۔ میں آپ سے دور چلے جاؤں گی ازمیر خان، بہت دور۔ پاسپورٹ اور اپنا ضروری سامان چھوٹے سے بیگ میں ڈالتے معجزہ رات 3 بجے کمرے سے حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگی تھی۔ صبح تک اسے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ وہ گاؤں سے کراچی جانے والی بس میں سوار ہوئی تھی، مگر اچانک کچھ دیر بعد ہی وہ بس رکی تھی۔ باہر ازمیر خان کے آدمی بس خالی کروا رہے تھے۔ معجزہ کی جان حلق میں اٹکنے لگی۔ جب بس خالی ہوئی تو ازمیر خان اپنی شال درست کرتا بس میں داخل ہوا۔ تمہاری جرأت اور بہادری کو داد دینی پڑے گی مسز ازمیر خان، پر یہ بہادری تمہیں بہت بھاری پڑے گی آج، کہتے ازمیر خان نے کلائی سے تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس سے آ لگی۔ معجزہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر بس سے نیچے اترا۔ معجزہ لڑکھڑائی تو اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ معجزہ کی لبوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی تو اسے یوں لگا مقابل کی آنکھیں مسکرائی ہوں۔ ڈر گئیں؟ ڈرنا بھی چاہیے، تمہاری آج کی حرکت معاف کر دینے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی بات پر معجزہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ کیوں؟ کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماریں گے؟ میں نہیں ڈرتی، آپ
وہ اسی کے کانوں میں چلائی لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ ازمیر خان نے جھک کر اس کے گال پر نرمی اور عقیدت بھرا لفظ یوں چھوڑا کہ ایک ہی بار میں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ جیسے دبک کر خود بھی ہی سمٹ گئی تھی۔ ازمیر خان کا دل کیا تھا کھل کر قہقہ لگائے مگر ضبط کر گیا۔ میں ایک مرد ہوں اور مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اسے اپنے سر کا تاج بناتا ہے بیوی۔ ازمیر نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے کہا تو معجزہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہو گئیں۔ ازمیر خان کا دل کیا یہ نمی اپنے لبوں سے چن لے۔ معجزہ نے خفگی سے اس سے اپنا منہ موڑ لیا تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا تو معجزہ نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ازمیر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا، لیکن معجزہ کا تو دھیان کمرے کے بیچوں بیچ رکھی کرسی پر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ بیٹھو ادھر، ازمیر خان نے کہا تو معجزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی کی انتہا سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، لیکن پھر اپنے لب کو جلدی سرد و اسپاٹ چہرہ لیا آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ازمیر چپ چاپ باہر گیا۔ معجزہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر میں لوٹا تو ہاتھوں میں چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹیپ تھا جو اس نے لا کر اس کے قدموں میں رکھا۔ اس کے پیر نرمی سے تھامے اور انہیں دھونے لگا۔ وہ ننگے پیر بھاگی تھی، پیروں پر خراشیں پڑ چکی تھیں، اسی لیے وہ نیم گرم پانی سے نرمی سے انہیں صاف کر رہا تھا۔ معجزہ پہلے ٹھٹکی پھر ساکت و جامد جیسے اپنی جگہ پر پتھر کی ہو گئی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور پتھر سے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کا فگار دل یہ وار سہ نہیں پایا تھا، اس لیے آنکھوں سے سیل رواں بہہ نکلا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں دراز قامت شخص بری توجہ سے اس کے پاؤں دھو رہا تھا اور اپنے چوڑے کندھوں پر دھری مردانہ شال سے اس کے پیر خشک کر رہا تھا۔ کتنی خراشیں پڑ گئی ہیں، خود پر ترس نہیں آتا جو مجھ پر ہی کر لو تھوڑا سا۔ وہ لاچار ہوا، یہ خراشیں تو صرف پیروں کی ہیں، میری تو روح بھی لہو لہان ہے، کہاں کہاں سے مسیحائی کریں گے، ساری زندگی بھی کوشش کریں گے تو یہ زخم بھر نہیں پائیں گے۔ وہ کہتے سسک پڑی۔ ازمیر نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ٹب باہر لے گیا۔ جب واپس آئے تو وہ کرسی پر بیٹھے ہی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ازمیر نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، دراز سے مرہم لے کر اس کے پیروں پر لگانے لگا۔ اچھا ہے نا، ساری عمر مزاحی کر کے ثواب کماتا رہوں گا، میں مصروف رہوں گا تو ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو معجزہ کا دل کیا اس کی گردن مڑوڑ دے۔ جب کوئی جواب نہ سوچا تو معجزہ نے اپنے پاؤں جھٹکے سے کھینچ لیے۔ دور رہیں مجھ سے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے درشتگی سے کہا، لیکن وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اب تو دامن سے لپٹ چکا، اب آپ کا دامن بچانا ناممکن ہے بیبن، اس نے نرمی سے کہتے اس کے آنکھوں میں جھانکا۔ جانے کیا ہوا، معجزہ چاہ کر بھی آنکھ اگل کر اس کے نوخیزہ جذبے جھلسا نہیں پائی، بلکہ بے بسی کے احساس سے پھر سے رو پڑی۔ یہ شخص مستقل اسے اس کی نفرت کو شکست فاش دینے پر تلا ہوا تھا، اور اس نے اس کی نفرت کو شکست دے بھی دی تھی، تبھی تو اس سے اس کی رضامندی سے حاصل کر لیا تھا۔ وہ بیزار سی شکل بنائے کچن میں بیٹھی تھی، مریم آپی اس کے سامنے پھل کاٹ کر رکھی جا رہی تھی۔ جب سے معجزہ میں ایک نئی زندگی کی نوید ملی تھی، حویلی والوں کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، معجزہ کو ہتھیلی کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اس کے لیے دیسی گھی ڈال کر مرغا بنا رہی تھیں۔ معجزہ ویسے ہی نشانات کیسے ہیں؟ مریم نے آنکھیں اور آئیبرو مٹکا کر کہا تو معجزہ بری طرح بھگلا گئی۔ کدھر، کہاں؟ معجزہ نے لال ہو کا چہرہ لیا، اپنا حجاب درست کیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ازمیر خان کچن میں داخل ہوا۔ معجزہ نے اس پاگل آدمی کو خونخوار نگاہوں سے گھورا، جبکہ ازمیر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم آپا، آپ کیوں میری بیوی کو پریشان کر رہی ہیں؟ ازمیر خان نے مصنوعی غصے سے مریم کو گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں تو اسے تنگ کر رہی تھی، مریم نے مسکرائے ہوئے کہا اور معجزہ کے کان میں گھسی۔ جب کچھ ہے نہیں تو پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چور نے کس کاف میں تنکا؟ مریم نے پھر سے اسے چھیڑا تو وہ احتجاجاً کچن سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخر اس سب کی ذمہ دار آپ ہی تو ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ اس نے معصومیت کی حد کر دی۔ ہاں، اتنے ہی تو معصوم ہیں آپ، وہ ایبرو چکا کر بولتی سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ مسکراتے سے خود سے لگا گیا، چلو میں نہیں، میری بیگم تو ہے نا معصوم، اور میری ننھی پری اپنی ماما پر جائے گی۔ مستقبل کا خوبصورت خاکہ کھینچتے وہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔